الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اصول قرآن میں ہم نے پچھلے درس میں دوسری قسم کی مقاصد کی بحث پوری کر لی تھی، اور آج ہم تیسرے قسم کے مقاصد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقاصد ہیں کہ جن کا تعلق مختلف آیات سے ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے امور ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ دو قسم کی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ جو صورت کے دعوے کی تاکید کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں، اور نمبر دو، وہ اصطلاحات کہ جن کی وجہ سے آیات کے فہم میں بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ تو تیسرے قسم کے مقاصد میں ہم دو قسم کی باتیں بیان کریں گے۔ ایک وہ امور جو کہ صورت کے دعوے کی تاکید کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ اصطلاحات کہ جن کی وجہ سے آیات کے فہم میں بصیرت حاصل ہوتی ہے، آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو وہ اصطلاحات ذکر کریں گے۔ تو پہلی قسم کی بات جو کہ صورت کے دعوے کی تاکید کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، وہ کل 7 ہیں۔ یہ 7 باتیں ہیں۔ یہ 7 باتیں آیتوں کے عنوانات بھی ہیں، یعنی مختلف آیتوں کے مختلف عنوانات ہوتے ہیں، تو یہ 7 عنوانات ہیں جو کہ آیتوں کے عنوانات بنتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے زجر۔ زجر کہتے ہیں تنبیہ کو، کسی غلط بات پر یا کسی غلط کام پر یا حالت پر تنبیہ کو زجر کہتے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں اس زجر کی 5 اقسام ہیں۔ مومنین کے لیے زجر، منافقین کو زجر، نمبر 3 یہودیوں کو زجر، نمبر 4 نصارہ کو زجر، اور نمبر 5 کفار اور مشرکین کو زجر۔ تو قرآن پاک میں مومنین کو بھی زجر کیا جاتا ہے، مومنین کو بھی تنبیہ دی جاتی ہے، جیسے کہ سورۃ الصف میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرو نہ۔ تو ان آیتوں میں مومنین کو تنبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ زجر کی پہلی قسم، مومنین کو زجر۔ دوسرے نمبر پر ہے منافقوں کے لیے زجر۔ منافقوں کو زجر کی بھی بہت سی مثالیں ہیں، کیونکہ جن آیتوں میں منافقین کی قباحتیں ذکر ہوتی ہیں تو وہ تمام منافقوں کے لیے زجر ہیں۔ پچھلے دروس میں گزر گیا کہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ منافقوں کی قباحتیں، ان کی بری صفات ذکر ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ میں، اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں۔ تو یہ سب منافقوں کے لیے زجر ہیں، ان کی قباحتیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور یہی ان کے لیے زجر اور تنبیہ ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ مثال منافقوں کو زجر کی۔ تیسرے نمبر پر ہے یہودیوں کو زجر۔ یہودیوں کو زجر کی بھی بہت سی مثالیں ہیں، اور اسی طرح جتنی قباحتیں یہودیوں کے قرآن پاک میں مذکور ہیں جگہ جگہ، تو وہ سب یہودیوں کے لیے زجر بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں 75 قباحتیں مذکور ہیں یہودیوں کی، تو یہ سب ان کے لیے زجر بنتی ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر نصارہ کے لیے زجر، نصارہ کو تنبیہ، تو ان کی مثالیں یہ بہت سی ہیں اور پہلے گزر چکی۔ سورہ بقرہ میں ایک صفت یہودیوں اور نصارہ دونوں کی یہ بیان کی گئی کہ وہ جنت کو اپنے لیے خاص سمجھتے ہیں،
یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ کے علاوہ یعنی عیسائیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں داخل ہو سکتا جنت میں مگر وہی شخص جو ہو یہودی، اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہی شخص جو ہو نصرانی۔ تو یہ ایک ان کی قباحت اور ان کو زجر۔ 135 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ نصرانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ 135 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ نصرانی اور یہودی اپنے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہودی بھی یہی کہتے ہیں اور نصرانی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ایک تنبیہ ان کو۔ اسی طرح بہت سی تنبیہات ہیں قرآن پاک میں یہودیوں کو بھی نصرانیوں کو بھی۔ 5 نمبر پر ہے کفار اور مشرکین کے لیے زجر۔ تو کفار اور مشرکین کو زجر کے قرآن کریم میں مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ان کے شرک پر تنبیہ کرتے ہیں، جیسا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو رب بناتے ہیں، الہ بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، تو وہ لوگ ان سے اپنے معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ 165 نمبر آیت۔ سورۃ الانعام 100 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّةَ، کہ یہ لوگ جنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مختلف طریقے ہیں کفار اور مشرکین کو زجر کے، جیسا کہ کبھی توحید کے انکار پر انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، کبھی رسالت کے انکار پر، کبھی قیامت کے انکار پر، کبھی قرآن کے انکار پر، کبھی اتباع الہوا پر، کبھی اپنے آبا کی اتباع پر، کبھی دنیا کی محبت پر، کبھی جنگ و جدال پر۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں، مختلف ان کی قباحتیں ہیں کہ جس پر انہیں تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اصطلاح ذکر ہوئی زجر۔ یاد رہے یہ وہ اصطلاحات بیان کی جا رہی ہیں جو کہ صورت کے دعوے کی تاکید کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، اور یہ اصطلاحات آیتوں کے عنوانات بھی ہیں۔ تو زجر یہ ایک عنوان آیتوں کا۔ دوسرے نمبر پر ہے تخویف۔ تخویف کہتے ہیں ڈرانے کو، اور یہاں تخویف سے مراد عذاب کے ذکر کے ذریعے ڈرانا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے وہ ذکر کیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے تخویف کی جاتی ہے اور لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ جیسے اعمال انہوں نے کیے اور انہوں نے انکار کیا رسول کا اور اسلام کو قبول نہیں کیا تو ان پر عذاب آیا، تو اسی طرح گنہگاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تخویف۔ پھر اس تخویف کی 2 قسمیں ہیں، تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی۔ تخویف دنیاوی کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی عذابوں کا ذکر کر کے ڈرانا اور تخویف دینا، تو اسے کہتے ہیں تخویف دنیاوی۔ اور تخویف اخروی کا مطلب ہے کہ آخرت کے عذابوں کو ذکر کر کے ڈرانا۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں تخویف کی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں تخویف دنیاوی کو تذکیر بایام اللہ سے تعبیر کیا ہے، اور تخویف اخروی کو تذکیر بعد الموت سے تعبیر کیا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تخویف دنیاوی کو تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، اور تخویف اخروی کو تذکیر بعد الموت۔ قرآن کریم میں تخویف دنیاوی 238 سے زیادہ آیتوں میں مذکور ہے، جیسے کہ سورۃ العنکبوت 40 نمبر آیت میں ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ اس آیت سے پہلے سورہ عنکبوت میں مختلف قوموں کا ذکر ہوا کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور انہوں نے انبیاء کی دعوتوں کو جھٹلا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو ان کا یہاں پہ پھر اجمالاً ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ سب کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی چیخ کے ذریعے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرعون کو اور اس کی قوم کو سمندر میں ڈبو دیا۔ تو یہ تخفیف دنیاوی کی ایک مثال۔ سورہ ابراہیم 13 نمبر آیت میں بھی تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ چند مثالیں ہیں تخفیف دنیاوی کی۔ ہم نے بتایا کہ 238 سے زیادہ جگہوں پر تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے۔ اسی طرح تخفیف اخروی 697 آیات میں مذکور ہے۔ سورہ دخان 43 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کا اور جہنم کا عذاب ذکر کرتے ہوئے، ان شجرۃ الزقوم، کہ جہنم میں زقوم کا درخت ہوگا، طعام الاثیم، جو کہ گناہ گاروں کی خوراک ہوگی۔ یہ انتہائی کڑوا اور بدمزہ درخت ہے، شجرۃ الزقوم اسے کہتے ہیں۔ کالمہل یغلی فی البطون، جو کہ اپنی گرمائش کی وجہ سے پیٹ کے اندر ابلے گا۔ کغلی الحمیم، گرم پانی کی طرح۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ پکڑو اس کو اور جہنم کے بیچ میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ چکھو اس عذاب کو۔ تو یہ تخفیف اخروی ہے، آخرت کے عذاب کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اس کے علاوہ ایک اور تیسری قسم کی بھی تخفیف ہے جسے کہتے ہیں تخفیف برزخی۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہوتی ہے، یعنی قبر میں، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے جو وقت ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ اصل میں کہتے ہیں درمیانے حصے کو۔ تو مرنے کے بعد دنیاوی زندگی اور اخروی کے درمیان جو وقت ہے اسے کہتے ہیں برزخی زندگی۔ تو یہ تخویف کی تیسری قسم تخویف برزخی۔ تو قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے، البتہ کم ہے اس کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم 46 نمبر آیت میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ انہیں صبح شام جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، انہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ تو اس آیت میں عذاب قبر کا ذکر ہے، اور عذاب قبر یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ تیسرے نمبر پر اصطلاح ہے بشارت۔ اسے بشارت بھی کہتے ہیں اور بشارت بھی کہتے ہیں، بالکسر او بالضم۔ اس کا مطلب ہے خوشخبری۔ ایک لفظ ہوتا ہے بشارت، تو بشارت یہاں پہ صحیح نہیں، بلکہ یہ ہے اصطلاح بشارت یا بشارت۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، تو یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے خوشخبری، اور خوشخبری کہتے ہیں کسی خوشی کی بات کو۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، نیک لوگوں کو بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں جنت کی اور مرنے کے بعد نعمتوں کی، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی، تو اسے کہتے ہیں بشارت یا بشارت۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں بشارت نعمتوں کے ذکر کو کہتے ہیں۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں، بشارت دنیاوی اور بشارت اخروی۔ بشارت دنیاوی جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے، یہ دنیاوی نعمتوں کے بیان کو کہتے ہیں، اور بشارت اخروی آخرت کی نعمتوں کے ذکر کو کہتے ہیں۔ پھر یہ بشارت اخروی کا بیان قرآن کریم میں بشارت دنیاوی سے بہت زیادہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ فانی ہوتی ہیں اور زائل ہونے والی ہوتی ہیں،
اور ان میں کوئی وفا نہیں ہوتی، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، باقی رہنے والی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اخروی بشارتوں کو زیادہ ذکر فرماتے ہیں اور دنیاوی بشارتوں کو کم، تاکہ مسلمان اخروی بشارتوں کی طرف توجہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرے۔ تو ان بشارتوں میں ایمان اور اعمال صالحہ کی ترغیب بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح اس سے نیک اعمال اور ایمان کے فوائد بھی پتہ چلتے ہیں کہ ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے جنتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کا اور خوشخبریوں کا مستحق بنتا ہے انسان۔ تو یہ بشارتیں ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، اس کے لیے ترغیب ہوتی ہیں۔ بشارت دنیاوی کی مثال جیسا کہ سورہ مائدہ 66 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قائم کی جائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر فیصلے کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نظام کو نافذ کیا جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی فراوانی پیدا کرتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نافذ کرتے، اسے قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ لوگ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی۔ مطلب یہ کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتے، رحمت کی بارشیں ہوتی، وقت پر بارشیں ہوتی، وَمِن تحت أرجلهم، اور زمین اپنی پیداوار اگاتی، وافر مقدار میں انہیں غلہ ملتا، زمین اپنے خزانے انڈیل دیتی۔ تو یہ بشارت دنیاوی کی ایک مثال کہ جب اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سورہ حج 40 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد پر نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ نور 55 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے استخلاف، تمکین اور امن کا وعدہ فرمایا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں خلافت دیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو مضبوطی دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ تو یہاں پر ایمان اور نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت دیتے ہیں، دین کو مضبوطی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ امن دیتے ہیں۔ تو یہ تین بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک عمل کے بدلے دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دنیاوی کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح بشارت اخروی کی بہت سی مثالیں ہیں۔ 375 سے زیادہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بشارت اخروی کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کہ سورہ محمد 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، کہ وہ جنت کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقین، ایک پرہیزگار لوگوں سے کیا ہے، وہ کیسی ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ جس میں ایک نہر ایسی ہے کہ جس میں ایسا پانی ہے کہ جو کہ سڑتا نہیں ہے، خراب نہیں ہوتا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں ایک نہر ایسی ہے کہ جو کہ دودھ کی نہر ہے، لم یتغیر طعمہ، ایسا دودھ کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ وانہار من خمر، اور ایک نہر شراب کی ہے، لذۃ للشاربین، جو کہ اپنے پینے والوں کو لذت دیتا ہے۔ وانہار من عسل مصفی، اور ایک نہر صاف شفاف شہد کی ہے۔ تو یہ چار قسم کی بنیادی نہریں ہیں جنت میں، جس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر۔ تو یہ بنیادی چار نہریں ہیں جنت میں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو جنت کی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اس جنت میں جنتیوں کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہوگی۔ تو یہ ایک مثال بشارت اخروی کی۔ پھر تیسرے نمبر پر
بشارت کی ایک قسم بشارت برزخی بھی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ قبر اور برزخ کی بشارت کا بھی بیان فرماتے ہیں۔ سورہ ابراہیم 27 نمبر آیت میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط کرتے ہیں ایک مضبوط قول کے ذریعے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس سے مراد لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں مومنوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت سے مراد یہاں پہ قبر ہے۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہاں پہ آخرت سے مراد قبر ہے، اور اس سے مراد منکر نکیر کے سوال و جواب کا وقت ہے کہ جب پوچھا جائے گا من ربک ما دینک، کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، تو اس وقت مومن کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائیں گے اور وہ جواب دے گا۔ تو یہ صحیح مراد ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ 31 نمبر آیت میں بھی آخرت سے مراد قبر ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پر اصطلاح بشارت۔ چوتھے نمبر پر ہے تسلی۔ تو آیتوں کا چوتھا عنوان تسلی۔ تسلی لغت میں غم دور کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں ہماری مراد تسلی سے حق پرستوں سے غم دور کرنا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مومنین کو تسلی دیتے ہیں، جیسے انہیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں، استقامت کی تلقین فرماتے ہیں، مدد نصرت کے انتظار کا حکم فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کبھی حق پرستوں پر مصیبت آ جائے، کفار انہیں تکلیفیں پہنچائیں، ان کو جھٹلایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ حق پرستوں اور مومنین کو مضبوطی دیتے ہیں، ان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، انہیں تسلی دے کر، صبر و استقامت کی تلقین کر کے، ان سے مدد و نصرت کے وعدے فرما کر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسانی کا انتظار کرو اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، ایمان کی دعوت دیتے رہو، اللہ کے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے لڑتے رہو، جہاد کرتے رہو۔ تو اسے کہتے ہیں تسلی۔ پھر یہ تسلی کا بیان قرآن کریم میں 88 سے زیادہ آیتوں میں مذکور ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران 139 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہ کرنا اور غمزدہ نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہوگے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو اسی طرح کفار کو بھی زخم پہنچے ہیں۔ اگر تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر جنگ میں، جہاد میں تم زخمی ہوتے ہو، تم شہید ہوتے ہو، تو یہ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ کفار بھی زخمی ہوتے ہیں، مرتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہے جو اللہ تعالیٰ الٹتے پلٹتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی مومن غالب ہے تو کبھی کفار غالب ہے۔ تو یہ تو جنگ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اس جہاد سے اور اس جنگ سے مومنوں کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے شہداء کو لے لیتے ہیں، مومنین کو اللہ تعالیٰ شہادت کے بلند مرتبوں پر فائز کرتے ہیں اس جہاد کی وجہ سے۔ تو یہ ایک تسلی کی مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو۔ صحیح اسلام پر چلنا، اسلام کی دعوت چلانا، اسلام کے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، تو اسلام پر استقامت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ مومنین کو، داعیوں کو، مجاہدین کو تسلی دی ہے، استقامت کی تلقین دی ہے، صبر کی تلقین کی ہے، ان سے مدد و نصرت کے وعدے کیے ہیں دین کی مشکلات کی وجہ سے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر گویم مسلمانم بلرزم چوبینم مشکلات لا الہ را، کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو، کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ صرف یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک کردار ہے، ایک عمل ہے جو کہ مشکل عمل ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا، اس پر چلنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کہوں کہ مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کیونکہ دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو۔ بہرحال یہ چوتھی اصطلاح تسلی۔
5ویں نمبر پر ہے ترغیب اور تشجیع۔ ترغیب کہتے ہیں رغبت دلانے کو، اور تشجیع کہتے ہیں بہادری دلانے کو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کبھی داعیوں کو، مجاہدین کو ترغیب دیتے ہیں، ان کے کام پر تیزی دیتے ہیں انہیں، اور کبھی تشجیع دیتے ہیں، انہیں بہادری دلاتے ہیں۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ انہیں اپنے کام پر ثابت قدم کرنا، کہ کہیں وہ اپنی دعوت کو چھوڑ نہ دیں، پیچھے نہ ہٹ جائیں، کفار سے مقابلے کو چھوڑ نہ دیں، سستی نہ کریں اس میں۔ تو اسے کہتے ہیں ترغیب و تشجیع۔ پھر یہ ترغیب مختلف چیزوں کی دی جاتی ہے۔ کبھی قرآن کریم کی ترغیب دی جاتی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ تِلْكَ آیاتُ الْكِتَابِ الْحَکِیم کتاب احکمت آیاتہ۔ تو یہ قرآن کریم کی ترغیبات ہیں جو کہ بے شمار آیتوں میں مذکور ہے۔ کبھی ترغیب اور تشجیع ہوتی ہے جہاد کی طرف، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے یقاتلون جو کہ لڑتے ہیں، فی سبیلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، صفا ایک صف ہو کر، متحد و متفق ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ مجاہدین سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ مجاہدین اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اونچا مقام ہے مجاہدین کا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جہاد کی ترغیب کی مثال۔ تیسرے نمبر پر کبھی تشجیع ہوتی ہے تبلیغ پر، دعوت پر، اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے پر، کہ بہادری سے، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچاؤ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم اہل کتاب سے اور مشرکین سے، کفاروں سے، اسلام دشمنوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، بہت سی تکلیفیں تمہیں پہنچیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت مضبوط کاموں میں سے ہے، یعنی یہ کامیابی ہے۔ سورہ آل عمران 186 نمبر آیت۔ تو یہ تشجیع ہے دعوت پر، اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے پر۔ کبھی ترغیب ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، جیسا کہ فرمایا سورہ آل عمران 31 نمبر آیت میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس میں ترغیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف۔ سورہ النساء 8 نمبر آیت میں فرمایا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی طرح کبھی ترغیب ہوتی ہے احکامات الہیہ کی تعمیل کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سورہ النساء میں فرمایا پہلی نمبر آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو ڈرو اس رب سے کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور ان سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، حوا رضی اللہ عنہ، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان سے بہت سے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی پوری دنیا میں۔ مطلب یہ ہے کہ پوری سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں، تو یہاں ان احکامات کو ماننے کی ترغیب ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم پر احسان کیا ہے، تو اسی نے یہ احکامات بھی دیے ہیں، تو ان احکامات کو مانو۔ تو اس میں ترغیب ہے احکامات الہیہ کو ماننے کی۔ پھر کبھی ترغیب ہوتی ہے ہجرت کی طرف، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کے لیے ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، تو وہ زمین میں بہت زیادہ وسعت پاتا ہے، رزق میں بھی اور جگہ میں بھی۔ اسی طرح کبھی ترغیب ہوتی ہے انفاق کی، جیسے کہ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اجر کبیر، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کبھی ترغیب ہوتی ہے تحصیل علم کی طرف، علم کی ترغیب، جیسا کہ سورۃ توبہ 122 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ پانچویں اصطلاح ترغیب و تشجیع۔ چھٹے نمبر پر ہے تزہید من الدنیا، یعنی دنیا سے بے رغبتی دینا اور دنیا کی ذلت، فنا اور زوال کا ذکر کرنا، کہ دنیا کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے زائل ہونے کا ذریعہ ہے اور یہ عذاب کا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر قسم کے گناہ کی بنیاد ہے، کہ جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ تزہید من الدنیا کا ذکر ہے، دنیا سے بے رغبتی دلائی جاتی ہے اور دنیا کی ذلت و حقارت ذکر کی جاتی ہے۔ سورہ کہف 45 نمبر آیت میں دنیا کی قلت اور حقارت کا ذکر ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ یہ مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی ظاہری زینت ہے اور باقی رہنے والی چیز وہ نیکیاں ہیں جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ کبھی بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا کی محبت دنیاوی عذاب کا سبب ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں باغ والوں کا ذکر ہے۔ کبھی بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا کی محبت اخروی عذاب کا سبب ہے۔ بہرحال یہ چھٹی اصطلاح تزہید من الدنیا۔ آیتوں کے عنوانات میں 7واں نمبر ہے امور دافعہ للعذاب کا، یعنی وہ کام کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے عذاب دور ہوتے ہیں۔ اس کا اثر تعلق تو تخفیف دنیاوی اور اخروی کے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی عذابوں کا ذکر فرماتے ہیں تو پھر ان عذابوں سے حفاظت کے لیے امور دافعہ بھی بیان کرتے ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو انسان اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ امور دافعہ یہ 3 ہیں۔ نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 ظلم نہ کرو، اور نمبر 3 اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ 3 کام ہیں جو کہ امور دافعہ للعذاب ہیں، کہ انسان اگر ان کو اختیار کر لے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب مذکور ہیں اور ان عذابوں کے اسباب مذکور ہیں، پھر اس کے بعد ان عذابوں سے بچنے کے لیے یہی 3 باتیں مذکور ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک نہ کرو، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، پھر فرمایا دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں اور مساکین اور مسافروں کے ساتھ احسان کرو۔ تیسرا یہ کہ ظلم نہ کرو، جیسے کہ فرمایا ولا تقتلوا اولادکم ولا تقربوا الزنا، اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے نزدیک بھی نہ پھٹکو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ ناجائز قتل نہ کرو، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ۔ تو یہ سب ظلم ہے، تو ان سب سے منع کیا گیا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی ترتیب ایسے ہی ہے کہ پہلے عذاب ذکر کیے گئے، پھر ان عذابوں کے اسباب ذکر کیے گئے، اور پھر ان عذابوں سے بچنے کے لیے یہ 3 امور دافعہ للعذاب بیان کیے گئے کہ شرک نہ کرو اور ظلم نہ کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔
تو یہ 7 اصطلاحات اور 7 امور جو کہ صورت کے دعوے کی تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ مختلف آیتوں کے 7 عنوانات بھی ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے تیسرے قسم کے مقاصد شروع کیے، اور اس میں ہم نے بتایا کہ اس میں 2 قسم کی باتیں ذکر کی جائیں گی۔ ایک وہ اصطلاحات کہ جو کہ صورت کے دعوے کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 7 اصطلاحات ہیں جن کا ذکر آج ہم نے اپنے درس میں کیا: زجر، تخویف، بشارت، تسلی، ترغیب و تشجیع، تزہید من الدنیا، اور 7ویں نمبر پر امور دافعہ للعذاب۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔